تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جس سے ہم نے اپنا تقویٰ بڑھانا ہے اس کے لیے دعائیں. اب دعاؤں کا انتخاب آپ نے بہت اچھا کرنا ہے. پہلی چیز تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیا نا. سیکنڈ اسٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ کچھ دعائیں ایسی ہونی چاہیے جو ترجیحی بنیاد پہ آپ پڑھیں. کچھ لوگ اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے تو بہت کچھ ہیں لیکن ان کو لگتا ہے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر بات پہ سوچتے ہیں پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو سوچتے ہیں میں اتنا گناہ گار ہوں میری کہاں دعا قبول ہوگی. لیکن نہیں, اس موقع کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے, بہت سی دعائیں مانگنی ہیں. دیکھیے دعائیں مانگنے کے لیے اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں, میری ہمیشہ پریفرنس یہ ہوتی ہے جو میں نے بہت سے تجربات سے گزر کے سیکھا ہے کہ میں دعائیں پسند کرتی ہوں جو قرآن میں ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. جب ہمیں اتنا کثیر خزانہ ملا ہوا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھٹ گئی ہے اور اسی میں ہم اگر اپنی چیزیں اپنی ضروریات سوچتے جائیں, اس سے بہترین کوئی دعا نہیں. بائی ڈیفالٹ ہماری مینوفیکچرنگ ایسی ہے کہ ہم جلد باز بھی ہیں, ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں. ہر سال ہماری وہ تھیوریز بھی بدل جاتی ہیں, سوچ بھی بدل جاتی ہے. ایسی دعائیں کئی دفعہ مانگ جاتے ہیں جلد بازی میں جن کے نتائج سے خود ہی پریشان ہوتے ہیں. تو قرآنی اور مسنون دعائیں بہترین ہیں. یہ ہمارے دلوں پہ لکھی ہونی چاہیے, ہمارے دماغوں میں بسی ہونی چاہیے دعائیں. کئی دفعہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, قرآنی مسنون دعاؤں کی کتاب پکڑتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں فل سپیڈ اور کہتے ہیں میں تو 15 منٹ میں ساری دعائیں پڑھ لیتی ہوں. نہیں, ایسے نہیں. تھوڑی پڑھ لیں لیکن ایسی پڑھیں کہ ان میں جان ہو, ایسی پڑھیں آپ کو فیل ہو کہ آپ کا کنیکشن ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. ایسے مانگیں کہ آپ کے دل کی کیفیت اس میں شامل ہو. یاد بھی کریں, ان کو لاک بھی کر لیں اور ان کو مختلف مواقع کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں. جب میں اپنے بچوں کو دیکھوں گی میں یہ دعا مانگوں گی, میں اپنے پیرنٹس کو دیکھوں گی میرے دل سے یہ دعا نکلے گی, میں اس وقت یہ دعا مانگوں گی. اچھا میں فجر کی نماز کے ساتھ یہ دعائیں ضرور مانگوں گی, ساری نمازوں کے اوقات کے ساتھ میں یہ دعائیں مانگوں گی. اچھا میں جب گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہوں گی میں ٹریفک کو نہیں کوسوں گی, میں یہ والی دعائیں مانگا کروں گی. اچھا اس وقت میں یہ والا ذکر کر لوں گی. جب میں کچن میں کھڑی ہوں ناشتہ بنا رہی ہوں, بجائے اس کے کہ وہ میں ہی کام کرتی ہوں, اس گھر میں کوئی نہیں کرتا, لانڈری کر رہی ہوں, میں یہ دعائیں مانگوں گی. میرا وائی فائی کنیکشن نہیں ہو رہا, میرا کمپیوٹر سلو ہو گیا, چل نہیں رہا, میں بور ہو رہی ہوں, امی نے پابندی لگا دی ہے کہ اس وقت یہ کام نہیں کر سکتی. اب ہم جو بار بار جا کے کہتے ہیں پیرنٹس کو اب میں کیا کروں, I'm getting bored, تو میں یہ دعائیں مانگوں گی. اللہ مجھے یہ مواقع دے رہا ہے کہ میں دعائیں مانگوں. اور ہر چیز کے لیے ایک ریمائنڈر ہونا چاہیے. گاڑی میں بیٹھے تو یہ والی دعائیں. اپنے لیے آپ کوئی بھی پیٹرن بنا سکتے ہیں لیکن یہ پیٹرن بنانے سے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نہیں تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں جب ہمیں کوئی کہتا ہے دعا کروا دو یا دعا بتاؤ تو ہم کیا کرتے ہیں, خوشی خوشی دعائیں بتاتے ہیں. اچھا چلو میں تمہیں یہ 4-5 دعائیں بتاتی ہوں, یہ قرآن میں سے ہیں. کیوں نہیں بتا پاتے ہم کسی اور کو؟ ہمارا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, لگتا ہے کسی نے اریزر پکڑ کے ساری دعائیں اریز کر دی کیونکہ وہ ہاں وہ ایک دعا تھی وہ. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اٹیچ نہیں کی ہوتی, سب کانشیس میں نہیں لے کے گئے ہوتے, ہمیں یاد نہیں آتی, ہم نے خود ان کو اس طرح فیل کر کے نہیں کئی دفعہ پڑھا ہوتا ہے تو کبھی 1-2 دفعہ پڑھا ہوتا ہے. ہم نے عادت نہیں بنائی ہوتی, اس عادت میں وہی کنیکشن نہیں ڈیولپ کیا ہوتا. عادت ہے تو بس وہ ایبسنٹ مائنڈ کے ساتھ پوری کر رہے ہیں گنتی. آپ نا آؤٹ لائن بنا لیں کہ میں نے کس موقع پہ کون سی دعا پڑھنی ہے. چیک لسٹ بنائیں, ایک ڈائری میں ڈالیں, آپ کا اسمارٹ فون ہے آپ اس میں ڈالیں, آپ کہیں لکھ کے لگا لیں کہ میں نے کس موقع پہ کتنی دعائیں پڑھنی ہیں, کون سی دعائیں میری پرائرٹی پہ ہوں گی, کون سی دعائیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں ان کو میں بار بار پڑھوں گی. آپ رمضان سے پہلے یہ 4 ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں کہ میں نے کب پڑھنی اور پڑھنا شروع کر دیں. اور آپ دیکھیں گے پھر رمضان میں وہی بات ہے کہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے اور انسان پھر ان چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے کر پاتا ہے. کوئی بتائے گا کون سی دعا کسی کو اچھی لگتی ہے؟ کئی دعائیں ہوتی ہیں ہماری بہت فیوریٹ ہوتی ہیں. اچھا اور کئی دعائیں ایسی ہوں گی یعنی آپ ویسے پڑھتے ہیں لیکن کسی دن آپ بہت دکھی ہیں, پریشان ہیں, آپ وہ پڑھ رہے ہیں نا کھول کے تو آپ کو خیال آ رہا ہے کہ اس دعا کے میننگ پہ تو میں نے اس طرح کبھی غور ہی نہیں کیا. آپ نے ٹرانسلیشن اس کی پڑھنی شروع کی اور آپ روز پڑھتے تھے لیکن آپ کو لگے گا اس میں تو کوئی ایک فیلنگ ہی اور آ گئی آپ کی. یہ ہوتا ہے جو آپ کے تقویٰ کو بڑھاتا ہے اس میں سے.
کہ ہم نے لانگ ٹرم ویژن رکھنی ہے رمضان کی. رمضان کا اثر رمضان کے ساتھ ختم نہیں ہونا چاہیے، شوال کے چاند کے ساتھ ختم نہیں ہونا چاہیے. شیطان نکلنے کے بعد یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ایکچولی اب تو شیطان آ گیا. شیطان آیا تو آ جائے، میں نے اب ان ٹارگیٹس پہ کام کرنا ہے، میں نے اپنے بہت سے کانسیپٹس کو کلیئر کیا ہے، میں نے اپنا اسٹیمنا اپنی عبادت کا بلڈ کیا ہے، مجھے اس کو اب پورے سال لے کے چلنا ہے کسی لیول پہ. پھر آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعاؤں سے اپنا کنیکشن بہت اسٹرانگ کرنا ہے. اور تیسرا اسٹیپ جو آ جاتا ہے، اب آپ نے ان دعاؤں کو انٹرنلائز کرنا ہے، اپنے اندر لے کے جانا ہے. کس طرح سے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا ذریعہ ہے. جیسے ایک گھر میں ماں ہوتی ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ ہر وقت اس ماں کے پاس ہر چیز کے لیے آتا ہے، چاہے وہ بہت سے کام خود بھی کر سکتا ہے. اور ایک وہ بچہ ہے جو آپ کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو ماں کو کون سا بچہ پیارا لگے گا؟ کس بچے سے اس کو شکوہ زیادہ ہوگا؟ کس بچے کی وہ بات سنے گی؟ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی ہر دعا، ہر فریاد، ہر چیز اس کے سامنے لے کے جاتے ہیں تو اس سے ہمارا اپنا کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے ہمارا بھروسہ، توکل اللہ پہ مضبوط ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ ہمارا کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا ہی ہمارے اندر تقویٰ کا معیار جو ہے وہ بلند ہوتا جاتا ہے. اچھا، ہر دعا کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں. کئی دفعہ جب آپ پریشان ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کون سی دعا پڑھوں، تو جب آپ کے پاس قرآنی اور مصنوع دعاؤں کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھی، کس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ دعا تھی، اس وقت کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے، کیا مشکلات تھیں، کس وجہ سے آئی، یہ تو بالکل میری فلاں سچویشن جیسی دعا ہے. تو آپ اس رمضان میں جب دورہ قرآن سنیں تو اپنی دعاؤں کے ساتھ بھی لکھیں. جو آپ کو اپنی سچویشن یاد آئے، پوسٹڈ نوٹ، جب ایسا مسئلہ ہوگا میں نے یہ دعا پڑھنی ہے، ایون دعاؤں کی بک کے اوپر لکھ لیں. ٹھیک ہے، انسانی سطح پہ ہم مشورہ بھی کرتے ہیں لوگوں سے. سب سے پہلا کنیکشن کس سے؟ اپنے رب سے. یعنی ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں اور تسلی بھی نہیں ہو رہی، تو سوچنا ہے کہ فلاں نبی نے یہ دعا مانگی، کیسے آرام سے توکل کر کے بیٹھ گئے. میں نے بھی ایسے دل سے دعا مانگنی ہے، میں نے بھی اس طرح سوچنا ہے. ہاں، انہوں نے یہ دعا مانگی اور اس کے بعد اسباب کی طرف رخ کیا. انہوں نے یہ دعا مانگی اور پھر قربانی کی سطح پہ رہے. انہوں نے یہ دعا مانگی اور پھر صدقہ دیا، حقوق العباد پورے کیے، مزید عبادت کی، اللہ کے آگے مزید جھک گئے. میں کیا کر رہی ہوں دعا مانگنے کے بعد؟ میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ پیکج کب آ رہا ہے، کون سی سروس سے آ رہا ہے، ٹی سی ایس سے، کوریئر سے. ڈیلی ریمائنڈرز تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو بار بار دیتے چلے جانا ہے. نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ہمارا جس میں ہم نے مائل سٹون ویژولز بنانے ہیں. یہاں پہ ہمارا مسئلہ بہت بڑا ہے. جب ہم کسی گیدرنگ میں ہیں، جب ہم قرآن ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، جب ہم لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ ہیں، تب ہمیں چیزیں یاد رہتی ہیں. جیسے ہی ہم اپنے ٹیکنیکل ڈے ٹو ڈے کاموں میں گئے نا، دماغ میں تو ہوتا ہے کہ کرنا ہے، لیکن کب یاد آتا ہے؟ جب وہ سچویشن گزر جاتی ہے. یہاں پہ یہ دعا مانگنی تھی، کھانا کھا لیا، انجوائے کر لیا، پھر یاد ہے دعا نہیں پڑی. اتنے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جب غصہ آیا، غصہ سارا نکال لیا، خوبصورت کہانیاں سنا دی، چیخ لیا، چلا لیا، پھر یاد آیا اعوذ باللہ پڑھنا تھا. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے مائل سٹونز کیسے ڈیولپ کرنے ہیں. اب آپ اپنے ایکسپیرینسز سوچیں، کون کون سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جب میں تقویٰ کے راستے میں جا رہی ہوں، کون کون سی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہے میرے لیے؟ میرا نفس، میری کمپنی، میری دنیا کی کوئی چیزوں کی چاہت، میرا ڈپریشن، میں پریشان جلدی ہو جاتی ہوں، میں لوگوں سے ڈیل نہیں کر پاتی. اور اس میں سے کچھ چیزیں دیکھیں کہ کون سی چیزیں آپ کو پروگریس کرنے میں ہیلپ دیتی ہیں، آگے بڑھنے میں ہیلپ دیتی ہیں، اور ان کی آپ ویژول امیج بنائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف یہ سوچ رہے تھے میں بڑی گناہ گار ہوں. نہیں، اگر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک چیز سوچی تھی کروں گی، نہیں ہو رہی، تو اب آپ سوچیں اچھا اس ایکسپیرینس سے میں نے یہ سیکھا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ میں نے اس کام صحیح نہیں کیا، اب میں نے اس کام کو کیسے صحیح کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جیسے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں کیا بتاتے ہیں؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید بہت زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ شکر گزاری کا رویہ کہاں کہاں آتا ہے، کہاں کہاں میں ہر بات پہ کہتی رہتی ہوں، ایک تو پتہ نہیں یہ ہمارا گھر کیسا ہے، ایک تو پتہ نہیں ہمارا ملک کیسا ہے، ایک تو پتہ نہیں میرا خاندان کیسا ہے، ایک تو میری قسمت ہی بڑی خراب ہے، ایک تو میری زندگی کے مسئلے ہی بہت زیادہ ہیں۔ ہر بات پہ ہم نے ریگریٹس، کبھی ہم خوش نہیں ہوتے۔ میں تو ایز اے ڈاکٹر بھی دیکھتی ہوں، بچہ رو رہا ہے تو یہی رونا ہے کہ رو کیوں رہا ہے، اچھا بچہ چپ ہے تو یہ رونا ہے چپ کیوں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اولاد دی، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم چاہے ٹھیک ہے ہماری بہت سٹرگلز ہیں، لیکن اللہ تیرا کتنا احسان ہے، کتنا شکر ہے، تو اتنی توفیق دیتا ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں۔ کتنے مسلمان اس وقت ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، ہم ذوق نہیں کرتے، ہم کوئی غرور نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے صرف نام کا مسلمان نہیں بنایا، کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ ہم کسی اور کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اچھے نہیں ہم بہت اچھے نہیں، لیکن اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے ایسے ساتھی دیے ہیں جو ہمیں ٹوکتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے کون سے کام ایسے کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے۔ اور اگر اللہ نے کوئی چیز نہیں دی تو اللہ تیرا اس پہ بھی شکر ہے، کیا پتہ وہ چیز میرے لیے فتنہ بن جاتی، میں اس چیز کے ساتھ تجھے بھول جاتی، اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی جو کہ میں ایک چیز کی اتنی چاہت کروں اور وہ چیز مجھے نہ ملے۔ اگر آپ اپنا پاس دیکھیں، کئی چیزیں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، اور اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، وہ ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے۔ سو ہم نے اپنے ایمان اور تقویٰ کی ریسیپی پہ کام کرنا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا ارشاد فرمایا ہے، النسائی میں آتی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ رمضان جب آئے تو ہم اگر یہ بات سوچیں، اب تو رمضان گزر جاتا ہے اور ہم بات شروع کرتے ہیں، ہاں 2016 کا رمضان ہے، رمضان میں روزے بھی رکھے، اپنی طرف سے حق کے ساتھ کوشش بھی کی، عبادت کی، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے کسی کو ملتے ہیں یا رمضان میں بھی ہم بات شروع کرتے ہیں کدھر سے 2000 سے۔ میں نے 2000 میں ایک بڑا بس ایسی غلطی کی تھی، بڑا افسوس ہے، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا، پوچھو۔ اس کے بعد اتنے رمضان تھے 2000 سے 2016 تک 16 رمضان ملے، اور بھی کتنے مواقع ملے، استغفار پڑھی تھی، ہر رمضان میں پڑھتی ہوں۔ یہ گناہوں کا بوجھ لے لے کے نہ پھرا کریں۔ رمضان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اینول صفائی ہو گئی، رو رو کے دعا مانگ لی، اب بھول جائیں، چھوڑ دیں اس کو۔ اگر اس سے کچھ سیکھنا ہی ہے نا آئندہ کے لیے تو صرف یہ سیکھیں میں نے وہ کام دوبارہ نہیں کرنا، میں نے وہ معاملہ دوبارہ نہیں کرنا، میں نے کسی کو تنگ اس طرح نہیں کرنا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بس یہ